الرحمن الرحیم۔ نبی دو عالم جان کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جیسے میں نے نماز پڑھی ہے میرے طریقے کے مطابق اور میری سنت کے مطابق نماز ادا کرو، اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، اور یہ اہل ذوق کا مفہوم ہے، اہل محبت و عشق کا مفہوم ہے، کہ جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ قیام کرو تو دل میں یہ خیال کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور ہاتھ باندھو تو پھر یوں خیال کرو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ رکوع میں جاؤ تو خیال کرو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح رکوع فرمایا کرتے تھے۔ سجدے میں جاؤ تو یوں خیال کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیال میں محو اور مست ہو کر جو نماز پڑھی جائے اسی نماز کو خشوع و خضوع والی نماز کہا جاتا ہے، اور جو نماز خشوع و خضوع والی پڑھی جائے یقیناً اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نماز کو قبول فرما لیتا ہے۔ آج چونکہ اتوار کا دن ہے اور آپ بہت سارے احباب جو ملازمین ہیں تو ان کو یقیناً چھٹی ہوگی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ایک مرتبہ نماز کا طریقہ دہرا لیں۔ آپ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں اور نماز کے حوالے سے قاری مظہر صاحب ایک صف میں آپ چیک کریں جی، قاری احمد رضا صاحب، مولانا حسن حفیظ صاحب، امام صاحب کہاں ہیں؟ تو قاری شفاق صاحب، جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو یہ ہتھیلیوں کا رخ بالکل قبلہ جانب ہونا چاہیے، سیدھا۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے اپنی انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ جو سرکار نے نماز کا ارشاد فرمایا یہ ہے، یہ ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی ہوں آسمان کی طرف اور ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ اچھا، بعض لوگ بڑی مشکل کے ساتھ، جو بالخصوص جن کا ذرا بھارا وجود ہوتا ہے، موٹے آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کانوں کو ہاتھ لگانا، تو بعض لوگ جو ہیں وہ بڑے تکلف کے ساتھ کانوں کی لوؤں تک ہاتھ پہنچاتے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگانا سنت نہیں ہے، کانوں کے برابر ہاتھ کرنا یہ سنت ہے۔ تو لہٰذا اگر ہاتھ نہ بھی لگائے جائیں تو کوئی حرج نہیں، یہ برابر ہونے چاہیے۔ یہ جو پورے ہیں انگلیوں کے سب سے اوپر، تو یہ کانوں کے اوپر ہونے چاہیے، کانوں کے برابر، کانوں کی لو، یہ جو نرم حصہ ہے کانوں کا، ان کے برابر یہ انگوٹھے ہونے چاہیے، اور یہ جو گٹ ہے تو یہ نیچے ہونا چاہیے۔ تو یہ سنت ہے، اس طرح تینوں احادیث مبارکہ پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اب ہاتھ اٹھائیں جی سارے حضرات، انگلیاں بالکل سیدھی رہیں، اور پاؤں جو ہیں یہ بالکل سیدھے رکھیں دونوں، نہ تو ان کو ملا کے رکھنا ہے اور نہ زیادہ کھول کے رکھنا ہے، کم از کم جو ہے وہ 4 انگل کا درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے پاؤں کے درمیان، اور زیادہ جتنا آسانی کے ساتھ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں کم از کم 4 انگل ہونا چاہیے۔ اب جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو رخ بالکل سیدھا قبلہ جانب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ہاتھ باندھنے ہیں تو یہ 3 انگلیاں کلائی کے اوپر رہیں گی، اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے یہ نیچے اور انگوٹھا اوپر، تو اس طرح یہ 3 انگلیاں اوپر ہو جائیں گی اور چھنگلیاں، یہ چھوٹی انگلی نیچے اور انگوٹھا ادھر، تو اس کا حلقہ بن جائے گا۔ تو ناف کے نیچے، یہ دھنی ہے نا ناف، یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، اس کے اوپر نہیں باندھنا، اس لیے کہ متعدد کتب احادیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہاتھ باندھو تحت سرہ، اپنی ناف کے نیچے، تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے۔ اب جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نگاہ سجدے والی جگہ پہ رہے، سجدے والی جگہ پہ،
اب ثنا پڑھیں گے، یہ ثنا پڑھنا سنت ہے، سبحانک اللہم، اس کو تھوڑا لمبا بھی کرنا ہے، اللہ کو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ بعض لوگ وتبارک اسمک پڑھتے ہیں، تو یہ وتا نہیں پڑھنا، وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کو ثنا کہتے ہیں، یہاں تک پڑھنا یہ سنت ہے، اگر پڑھا جائے تو ثواب ملتا ہے، نہ پڑھا جائے تو بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ حافظ قاسم صاحب آپ بھی وہ باہر چلے جائیں، ذرا دیکھیں نمازی حضرات کو۔ اس کے بعد اب سورہ فاتح شریف پڑھنی، اور یہ پڑھنی واجب ہے جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو۔ جب بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت یہ سورہ فاتح پڑھنی واجب ہے، لیکن امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ سورہ فاتح امام کے پیچھے، چاہے وہ نماز سری ہو یا جاری ہو، یعنی بلند آواز سے قرات کی جا رہی ہو یا آہستہ آواز سے، بہرحال امام کے پیچھے قرات کرنا سورۃ الفاتح شریف اور دوسری سورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے آپ کھڑے رہیں گے تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کی قرات کے صدقے سے اللہ مقتدی کی قرات کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سورہ فاتح شریف پڑھنی، آپ سب پڑھیں جی، اونچی آواز سے پڑھ لیں، اونچی آواز سے جی۔ سورہ فاتح شریف پڑھنے کے بعد کوئی بھی سورت آپ ملا سکتے ہیں ساتھ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف سور مبارکہ صورتیں جو ہیں وہ اپنے نماز کی رکعتوں میں ملانی چاہیے، لیکن سورہ اخلاص شریف بھی پڑھی جائے تو یہ بھی باعث ثواب ہے۔ اگر اور کوئی صورت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص شریف پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اور صورتیں یاد ہوں تو پھر سورہ اخلاص کے ساتھ دوسری رکعت میں کوئی اور صورت بھی، لیکن ان صورتوں میں ترتیب ہونا یہ بھی سنت ہے۔ وہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ صورت ہے قرآن مجید میں تو پہلی رکعت میں وہ، اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں پھر اس ترتیب کے ساتھ ہر رکعت میں صورتیں پڑھی جائیں۔ تو آپ قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیں، قل هو اللہ احد۔ بعض دوست جو ہیں وہ پڑھتے ہیں قل واللہ، قل واللہ نہیں پڑھنا، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ بعض دوست اس کو لم یکن لاہ پڑھتے ہیں، یہ انتہائی سنگین غلطی ہے، بعض دفعہ انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے یہ جملہ پڑھنے کی وجہ سے، لہذا اس کو اچھے طریقے سے ادا کریں، ولم یکن لہ۔ پڑھو ذرا، وہی شاید وہی غلطی ہو گئی میں جو کہہ رہا ہوں، پھر توجہ کرو، ولم یکن لہ، لام کو لمبا نہیں کرنا، یکن لاہ نہیں پڑھنا، یکن لہ، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ۔ اب آپ خود پڑھیں، ولم یکن لہ کفوا۔ بعض دوست اس کو کف ون پڑھتے ہیں، کف ون نہیں پڑھنا، کف ون، کف ون احد۔ ابھی میں سن رہا ہوں کہ بہت سارے نمازی حضرات جو ہیں ان کا ولم یکن لہ یکن لاہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، یہ آپ بعد میں پریکٹس کرنا ہر روز، اور پوچھ لینا کہ جناب میں نے صحیح پڑھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، دین سیکھنے میں عمر کا کوئی تقاضا نہیں، آپ مجھ سے بڑے بھی ہوں گے چھوٹے بھی ہوں گے، تو دین سیکھنے میں عمر کا تقاضا کوئی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں جب آپ کا جی چاہے، مجھ سے نہیں پوچھنا چاہتے دیگر یہ قرائے کرام حافظ صاحبان، آپ کے ہاں تو سہولت ہے کہ الحمدللہ ایک مسجد میں کتنے امام صاحبان موجود ہیں،
تو آپ کسی سے بھی اپنی نماز کی تصحیح کروا سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ پڑھ لیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورت پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے۔ تو قیام میں تو ہم سیدھے کھڑے تھے اور نگاہ کس جگہ تھی؟ سجدے والی جگہ۔ یا آدمی قیام میں کھڑا ہو اور پھر جہاں تک نظر جاتی ہو سارا وہ مکمل سیر کرتا رہے نماز میں، ایسے تو نہیں ہے نا۔ نماز میں کم از کم جو ہے وہ جب ہم سجدے والی جگہ پہ نماز نظر رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ 3 صفوں تک بندے کی نظر جاتی ہے۔ کتنی صفوں تک جی؟ اس سے آگے نہیں جاتی، اور نہ ہی دیکھنا چاہیے، بلکہ نماز میں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر عاجزی انکساری کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب رکوع میں جائیں گے تو سر اور پشت یہ دونوں برابر ہوں گے، اور اپنی نگاہ جو ہے وہ پاؤں کے انگوٹھوں پہ رکھنی ہے۔ اللہ اکبر 3 مرتبہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، اور 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ یہ طاق مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ یہ عبدالحسیب کے ساتھ جو دوست کھڑے ہیں ان کو ذرا، اگر کوئی بیماری ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں، وگرنہ کوشش فرمائیں کہ اپنی پشت اور سر یہ برابر رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اتنا برابر ہونا چاہیے کہ اگر پانی کا گلاس اوپر بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ گرے نہیں۔ اچھا، گھٹنے بھی پھر سیدھے رہے ہیں اس میں، اور یہ جو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے ہیں تو ارد گرد ہاتھ رکھے جائیں۔ میرے شیخ طریقت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو جوڑوں کا درد ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے گھٹنوں کو پکڑے تو انشاءاللہ گھٹنوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ ڈاکٹر نصیر صاحب ہمارے مہربان ہیں، تو وہ فرمایا کرتے ہیں، یہ غالباً پچھلے سال میں نے بتایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ عمل کیا ہے اور یہ خیال کیا تو الحمدللہ میرے گھٹنوں کے درد میں کافی افاقہ ہو گیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان اگر یہ تحقیق کر کے عمل کر کے یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا، یہ سرکار کی سنت بھی ہے۔ تو یہ بالکل انگلیاں سیدھی نہیں رکھنی، بلکہ گھٹنے کے چاروں طرف جیسے پکڑ لینا ہے۔ اگر کوئی بندہ سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہے، یا سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ لیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ طاہر بھائی ابھی تو آپ جوان ہیں ماشاءاللہ، آپ تھک گئے۔ اچھا، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ۔ اچھا، اب بہت سارے ہمارے نمازی حضرات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا سامع اللہ لمن حمدہ، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، بالخصوص جب ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سامع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ادھر سے ہی نیچے یہ سامع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع کے بعد بالکل سیدھے 1 مرتبہ کھڑے ہونا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی مکمل طور پر کھڑا نہیں ہوتا تو اس کا واجب رہ جاتا ہے، بھول کر رہ جائے واجب تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، نئے سرے سے نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے سامع اللہ لمن حمدہ یہ کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، نہ کہ بھاگتے ہوئے۔ سامع اللہ لمن حمدہ۔ اب سجدے میں جانا ہے۔ جو بزرگ ہیں یا معذور ہیں یا بیمار ہیں تو ان کا حکم تو الگ ہے، لیکن آپ اگر تندرست و توانا ہیں، ٹھیک ہیں، تو سب سے پہلے گھٹنے زمین پہ رکھنے ہیں، گوڑے اپنے زمین پہ رکھنے ہیں، سب تو پہلے گھٹنے زمین پہ رکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ رکھنے ہیں، اس کے بعد پھر ناک، پھر پیشانی، اور سجدے میں اپنی نگاہ جو ہے وہ اپنے ناک کے اوپر رہے۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں جائیں جی، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پاؤں چیک کرنا جی، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کوشش فرمائیں کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں یہ قبلہ رخ رہیں، اور پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حالت سجدہ میں
دونوں پاؤں اٹھ جائیں زمین سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا انتہائی ضروری ہے کہ حالت سجدہ میں دونوں پاؤں نہ اٹھے ہوئے ہوں۔ اگر مجبوری معذوری ہے تب بھی ایک پاؤں یا پاؤں کا کچھ حصہ جو ہے انگلیاں وہ زمین پہ لگنا ضروری ہیں، وگرنہ اگر آپ حالت تندرستی میں ہیں تو پھر دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں وہ زمین پہ لگی رہیں اور ان کو ذرا موڑ کے رکھیں تاکہ ان کا رخ قبلہ جانب رہے۔ پاؤں چیک کر لیے جی؟ اللہ اکبر۔ اب تشہد میں بیٹھنا ہے۔ بہت سارے ہمارے نمازی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو انگلیاں اپنی یہاں رکھتے ہیں، یہ گھٹنوں کے نیچے لٹکا کے، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھنے ہیں تاکہ انگلیاں برابر رہیں۔ اب نہ تو بالکل سیدھی رکھنی ہے اور نہ ہی انگلیوں کو زیادہ کھولنا ہے، نارمل حالت میں جیسے ہاتھ عام طور پر رکھے جاتے ہیں تو ایسے ہاتھ رکھنے ہیں۔ اب پاؤں رکھنے کا جو طریقہ ہے تو سیدھا پاؤں جو ہے نا، دایاں پاؤں یہ کھڑا کریں اور بائیں کے اوپر بیٹھیں، اور دایاں پاؤں کھڑے کر کے اس کی انگلیوں کا رخ قبلہ جانب رہے، 5 انگلیاں۔ اگر کوئی معذوری مجبوری ہے تو وہ تو اس کی معذوری ہے اور وہ معاف ہے اس کے لیے۔ جو آپ صحیح بیٹھ سکتے ہیں تو وہ ایسے بیٹھیں، دایاں پاؤں بالکل سیدھا کھڑا رہے اور انگلیاں قبلہ رخ رہیں، اور بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھ جائیں۔ اب تشہد پڑھنا ہے جی، التحیات للہ۔ ہاں، اب نظر کہاں ہوگی؟ گود میں، جھولی میں، یا سینے کے اوپر نظر رکھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ بعض روایات میں یہ وحدہ لا شریک لہ کے لفظ ہیں اور بعض میں نہیں ہے، نہ بھی پڑھے جائیں تو بہرحال یہ درست ہے۔ اب اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اجعلنی، بعض دوست اس کو رب جعلنی پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بعض دوست اس کو ومن ذریتی پڑھتے ہیں، اس کو ذرا کھینچ کے پڑھنا ہے شدت کے ساتھ، ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی۔ بعض دوست اس کو ربنا اغفر لی پڑھتے ہیں تو یہ جملہ کفر بن جاتا ہے ربنا اغفر لی پڑھنے کی وجہ سے، یہ غین پڑھنی ہے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اس والدیہ کو واو کو لمبا کرنا ہے، بعض دوست والدیہ پڑھتے ہیں، والدیہ والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اس میں تشہد میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، اور آگے درود شریف پڑھنا جو ہے اور دعا یہ سنت ہے۔ آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالخصوص نماز تراویح میں وہ قرآن پاک بندہ پڑھتا ہے نا تو امام کی سپیڈ تیز ہوتی ہے، وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، تو عبدہ و رسولہ تک بندہ پہنچ جائے نا، امام صاحب سلام پھیر دیں تو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر امام جانے اور اس کا کام جانے، وہ نماز ہو جاتی ہے اور ثواب بھی کامل ملتا ہے، پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس لیے کہ امام کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی طرف سے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن عبدہ و رسولہ تک اگر آپ نہیں پہنچے تو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا، بعض دوست نماز میں شامل ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ، امام صاحب جو ہیں وہ تشہد میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی بندہ بیٹھتا ہے نا اللہ اکبر کر کے تشہد میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سلام پھیر دیتے ہیں، تو اب بعض دوست فوراً ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تیسری رکعت میں، یا امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی اپنی پہلی رکعت کی طرف وہ عود کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ تشہد کا پڑھنا لازم ہے، تشہد کا پڑھنا، لہذا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اس کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہونا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کوئی بندہ آیا، انہیں آ کے تے دوسری رکعت امام صاحب دے نال تشہد شامل ہویا، جویں ہی بیٹھے آنا تو امام صاحب آ کے اللہ اکبر، تو فوراً اس کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کیا کرے، التحیات للہ والصلوات والطیبات سے عبدہ و رسولہ تک مکمل پڑھ کے اس کے بعد پھر رکعت میں شامل ہو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اس لیے کہ اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اب سلام پھیرنا ہے جی، بعض دوست ایسے سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ خلاف سنت ہے۔ بعض دوست جو ہیں وہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، بڑا اوکھا جب پرتکلف سلام ہوتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ مکمل سلام پھیرنا چاہیے لیکن یہاں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، اور جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ یہ جو میرے کندھوں والے دائیں کندھوں والے فرشتے ہیں اور دائیں طرف کے نمازی تمام کو سلام کہہ رہا ہوں، بائیں جانب سلام پھیرے تو پھر یہ دل میں خیال کرے کہ اس سائیڈ والے فرشتے اور سارے نمازی ان کو سلام کہہ رہا ہوں۔ اب سلام پھیری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو نظر اپنے کندھے کی طرف ہونی چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لو جی یہ سلام ہو گیا۔ اب دعا جس حال میں بھی مانگی جائے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں، سنتیں ہوتی ہیں، تو باہر دے تسی گھنٹہ گھنٹہ اتھے وہ کردے رہندے ہو ورزش کی کہندے نے انگلش وچ ایکسرسائز، تے اتھے تے تھکاوٹ نہیں ہوندی، یا 5 منٹ تو انہوں انگلیاں سیدھیاں کر کے بہنا پیا تے ایڈے اوکھے ہو گئے اللہ دے بندے ہو، یہ سب تو بڑی پریکٹس نماز ہے، لوڑ ہی نہیں پیندی انہاں چیزاں دی۔ ویکھو نا نماز وچ تسی قیام تو لے کے تے تشہد تک، سلام تک، ہر ویکھو ہر عضو دی ورزش نماز دی حالت وچ موجود ہے۔ اسلام نے کیڑا خوبصورت فلسفہ سانو عطا فرمایا، اسی تے اسلام نو ایویں پڑھیا ہی نہیں نا جی، وگرنہ اسلام نے رہن ہی کوئی نہیں شے دتی ساڈے واسطے ایسی کہ جڑا کو اولے والی شے ہوے، اسلام نے تو ہر سہولت عطا فرما دیتی مسلمانوں نو۔ اچھا، اب یہ 4 زانو ہو کر، جس کو آپ کہتے ہیں چوکڑی مار کے بیٹھنا، 4 زانو ہو کر مربع شکل میں اگر دعا مانگی جائے تب بھی جائز ہے، لیکن 2 زانو ہو کر اگر دعا مانگی جائے تو یہ زیادہ ادب کے قریب ہے، یہ زیادہ ادب کے قریب ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر جتنا ادب زیادہ ہوگا، چونکہ تمام بادشاہوں کے بادشاہ اور احکم الحاکمین، جہاں حاکمیت بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں، یہ آپ تصور کریں نا کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ بندہ کہیں کسی افسر وغیرہ سے یا کسی امیر کبیر آدمی سے یا بڑے سے ملاقات کرنے جاتا ہے، بن ٹھن کے ہم جاتے ہیں کہ جناب وہاں ہم نے جانا ہے، فلاں ہاؤس میں جانا ہے۔ مسجد سے بڑا ہاؤس دنیا میں کوئی نہیں، سب سے بڑا ہاؤس مسجد ہے، اور جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں بڑے بڑے بادشاہوں کے سر جھک جایا کرتے ہیں۔
تو لہٰذا اس سے بڑا بادشاہ کو نہیں جس کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں. کپڑے صاف ستھرے نمازی کے ہونے چاہیے، بندہ صاف ستھرا ہو کے آئے. کیوں؟ اس خالق کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے. تو لہٰذا جتنے آداب زیادہ ہوں گے تو اتنی قبولیت زیادہ ہوگی. اب یہاں اگر ہاتھ اٹھائے جائیں تب بھی دعا ہو جائے گی. دعا تو دعا ہے نا جی. کو ہاتھ نہیں بھی اٹھاتا دل میں دعا کرتا ہے تب بھی دعا ہو جائے گی. لیکن سنت طریقے کے مطابق اگر دعا مانگی جائے تو وہ قبول بھی جلدی ہوتی ہے، اللہ درجے بھی بلند فرما دیتا ہے. اتنا زور کو نہیں لگتا. یہ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے وہ بھی شاگردی ہیں قاری صاحب، استاد جی وہ دعا منگواتے ہیں تو یہاں کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اجمعین. جی میں رب دے تے معاذ اللہ بھائی وہ پتہ نہیں احسان کرن ہیں، استغفر اللہ، وہ بڑا وڈا کام کر رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے. اچھا یہ دونوں ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ صوفیاء مشائخ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سائل سوالی سوال کرتا ہے تو وہ کاسا ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، پیالہ ہاتھ میں لیے ہوتا ہے، اور وہ صدا دیتا ہے اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، بچوں کا صدقہ دے دو، تھوڑا گھر وستا رہے، تھیاں پتر آباد رہن، آپ بچیاں دا صدقہ. وہ کاسا آگے بڑھاتا ہے. بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو کاسا بنا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرنے، یا اللہ اپنے یار دا صدقہ عطا فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما دے. تو یہ ہاتھوں کو کاسا بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. یہ ہاتھ دعا تو دل میں بھی ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں یہ فلسفہ ہے کہ بندہ مومن جب دعا مانگتا ہے ہاتھوں کو کاسا بنا کر رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے تو اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے. اب سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے تو صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں کو پھیلاتے اور چہرے انور کے سامنے آپ کے ہاتھ رہتے اور نظریں جھکی رہتی. یہ بعض دفعہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہاتھوں کو بلند کرتے، یہاں بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ہاتھوں کو سر مبارک سے بھی اوپر لے کر یہاں دعا مانگتے. اور یہ خاص کیفیات ہوتی ہیں. عام طور پر بندہ دعا مانگے تو کم از کم یہ سامنے ہاتھ اٹھا کے، اور اس کے بعد دعا مانگ کے ہاتھ چہرے پہ پھیرنا، یہ بھی رسول اللہ کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول و منظور فرمائے. جی شاہ جی.